کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے۔ ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ہلاکت اور نجات یعنی کہ انسان کا دنیا و آخرت میں خوشحال رہنا، یہ نجات ہے انسان کے لیے، اور انسان کا دنیا و آخرت میں پریشان ہونا دنیاوی مصائب کی وجہ سے اور آخرت میں عذاب کی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، اور فرمایا تین چیزیں انسان کو نجات عطا کرنے والی ہیں۔ نجات عطا کرنے والی چیزوں کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اگر جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرتا رہے تو یہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے، خوشحالی کا سبب ہے۔ جلوت اور خلوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی بند کمرے میں ہو تب بھی اسے اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے۔ انسان جب اکیلا تنے تنہا ہو تب بھی وہ اپنے رب سے ڈرے، یہ ہے خلوت۔ اور جلوت چاہے وہ مجمع عام میں ہو، بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں ہو، وہاں بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ اللہ سے جلوت میں بھی ڈرتا ہے اور خلوت میں بھی ڈرتا ہے۔ دوسری چیز نجات عطا کرنے والی، کامیابی عطا کرنے والی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز ہے کہ انسان غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں وہ سچ بولے اور حق بولے تو یہ اس کے لیے نجات کا سبب ہے، کامیابی کا سبب ہے۔ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو شخص مالداری اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے، درمیانہ پہلو اختیار کرے، میڈیم سسٹم کے حساب سے چلتا رہے، تو چاہے وہ مالدار بہت ہو تب بھی میڈیم سسٹم اختیار کرے، اور فقر و تنگ دستی ہو تب بھی میڈیم راستہ اختیار کرے،
تو وہ شخص کامیاب ہونے والا ہے. اور آج یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر سے غائب ہیں یا غائب ہونے کے قریب ہیں. نہ تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہا اور نہ ہی سچ بولنے کی طاقت اب ہمارے اندر ہے. جھوٹ تو ہمارا ایک حد تک کیا ہے، ایک پہچان بنتی چلی جا رہی ہے. بہت سے لوگوں نے تو اپنا جھوٹ بولنے کا معاملہ ہی بنا لیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کامیابی جس چیز میں ہے وہ ہم سے ختم ہو رہی ہے. اور میانہ روی اختیار کرنا یعنی کہ معاملات میں وسط درمیانہ حصہ اختیار کرنا، یہ تو اسلام کا اہم سسٹم ہے، اہم نظام ہے. کیونکہ اسلام کیا ہے، افراط و تفریط کے درمیانی حصے کا نام ہے. نہ تو اس میں زیادتی ہے نہ ہی کمی ہے، بلکہ متوسط درجہ، بلکہ اس امت کو امت وسط بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں درمیانہ روی اختیار کریں. بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو فضول خرچی نہ کریں. خواہشات نفس کے پیچھے چل کر پیسے کو پانی کی طرح نہ بہائیں. اس میں میانہ روی اختیار کرتے رہیں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے نجات ہے. اور وہ تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاکت میں، بربادی میں ڈالنے والی. نمبر 1، اپنے نفس کی پیروی کرنا، نفس کی خواہش کو پورا کرنا. جو نفس کہے وہ کریں، جو طبیعت کہے وہ کریں، جو شریعت کہے اس پر عمل نہ کریں. جو اللہ اور اس کے رسول حکم دے اس کو عمل میں نہ لائیں، بلکہ جو اپنا نفس کہے، اپنی خواہش کہے، اپنی طبیعت کہے اس کے پیچھے چلتے رہیں تو آپ چلتے 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 جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے. تکلیفوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بلکہ تکلیفوں کے پیچھے تو اللہ نے جنت رکھی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوا چلوں. جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل جاؤ ذرا جنت کا جائزہ لو. حضرت جبریل علیہ السلام گئے. جنت خوشیوں کا گھر، نعمتوں کا گھر، برکتوں کا گھر ہے. اسے دیکھ کے حضرت جبریل علیہ السلام خوش ہوئے، واپس آئے اور عرض کیا مولا یہ تو ایسا گھر ہے کہ ہر شخص اس میں جانے کی خواہش کرے گا، بلکہ اس میں جائے بغیر تو کوئی رہے گا ہی نہیں، سب اسی کے اندر چلے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے راستے کو تکلیفوں سے گھیر دیا. کیا ہے؟ وہاں تک پہنچنے میں بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی. پھر حکم دیا جاؤ اب جنت کو دیکھو جا کے. حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا اور اس کے راستے میں آنے والی جو تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، نفس پر گزرنے والی جو دقتیں تھیں ان کو دیکھا. واپس آئے اور اب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس میں تو کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا. پہلے گئے تھے تو کہا کہ سب اسی کے اندر جائیں گے، اور جب بیچ میں تکلیفوں سے گھیر دیا گیا اس کا راستہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مولا اس میں تو کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ تکلیفیں برداشت کرنا نفس پر شاق ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے. تو اس لیے جنت تک پہنچنے کے لیے وہ دشوار گھاٹیاں، دشوار راستوں سے گزرنے کے بعد ہی آدمی جنت میں پہنچے گا. اور اس کی پریکٹیکل ہمارے سامنے بے شمار ہیں کہ جو بھی جنتی ہیں، چاہے وہ صحابہ کی جماعت ہو، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، چاہے وہ تابعین کی جماعت ہو، چاہے ائمہ مجتہدین کی جماعت ہو، اولیاء کاملین کی جماعت ہو، صالحین کی جماعت ہو، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی
کیونکہ وہ جنتی راستے پر چلنے والے لوگ تھے. اور تو اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, کتنی مشقتیں برداشت کی, وطن عزیز کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے لوگوں کو چھوڑا, اور اس مکہ معظمہ کو جہاں پر آپ پیدا ہوئے, نشو نما پائی, جوانی کی, کہ ایام گزارے, دلی محبت, دلی عقیدت تھی, لیکن اس راہ میں چلنے والوں کو تکلیفیں برداشت کرنا ہی پڑتی ہے. پوری زندگی رسول اعظم کی ہمارے سامنے ہے. اب آدمی سوچے کہ جنت میں چلے جائے اور تکلیف برداشت نہ کرے, تو بھئی جنت کا راستہ ہی تکلیف پہ ہے. آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعجب ہے اس شخص پر جو جنت کا طالب ہے اور میٹھی نیند سو رہا ہے. جو جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے اور میٹھی نیند سو رہا ہے, صبح اٹھنا اس کے لیے دشوار ہے. ارے بھائی تو جنت میں کیسے جائے گا؟ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو ہے. ابھی ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے, فجر میں اٹھنا بڑا دشوار ہوتا ہے نہیں. اٹھیں گے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا, یا اگر گرم بھی ملا تو بستر تو چھوڑنا ہی پڑے گا, نرم نرم, اوپر سے کمبل پڑا ہوا ہے, تو ظاہر سی بات سے یہ تکلیف ہے. لیکن راستہ جنت کا اسی کے پیچھے ہے. ذرا زور سے بولو, اسی کے پیچھے جنت کا راستہ ہے. اب آپ یہ تکلیفیں برداشت نہ کریں تو اور جنت میں جانے کی تمنا رکھیں تو تعجب نہیں ہے آپ پہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جنت کا طلبگار ہے, چاہتا ہے کہ میں جنتی بن جاؤں, اور میٹھی نیند سو رہا ہے, تو یقیناً تعجب ہے اس پر کہ جب جنت کا راستہ ہی تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے, جب تک تم تکلیفیں برداشت نہیں کرو گے تو جنت تک کیسے پہنچو گے تم؟ تو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, مولا اس میں تو کوئی بھی نہیں جا پائے گا. حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو تو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے. آج راہ خدا میں اگر تکلیفیں برداشت کرنا پڑے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ ہم جنت کے راستے میں چل رہے ہیں. دوسری خوشی کی بات ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے راستے پر چل رہے ہیں, صحابہ اور تابعین کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم اپنے امام اعظم کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم غوث اعظم کے طریقے پر چل رہے ہیں. آپ جان لو غوث اعظم کی تکلیفیں میں نے کئی مرتبہ بیان کیا, آپ نے سنا بھی ہے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی تھی, جنگل و بیابان میں زندگی گزاری. خیر, جنت میں جانے والوں کے لیے دنیاوی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی, تبھی وہ جنت کے راستے ان کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. دوسرا, جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو فرمایا جبریل سے جاؤ ذرا جہنم دیکھو. جہنم دیکھی تو نہایت ہی سخت, ان الساعۃ ادھا و امر, بے شک قیامت تو نہایت ہی سخت اور کڑی ہے, اور اس کے بعد کا مرحلہ جہنم ہے. ہر قسم کا عذاب, ہر قسم کی تکلیف جس کا ہم تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے, ساری چیزیں جہنم میں ہیں تکلیف دینے والی, سخت سے سخت تکلیف پہنچانے والی. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب جہنم دیکھی اور اس کا سب عذاب اور مشقت بھری چیزیں دیکھی تو بارگاہ رب میں عرض کیا, مولا اس میں تو کوئی بھی نہیں جا پائے گا, اس میں کون جائے گا؟ ہے اس جہنم کے گھڑے میں کون جائے گا جہاں آگ ہی آگ ہے, عذاب ہی عذاب ہے, سانپ ہی سانپ ہیں, بچھو ہی بچھو ہیں, گرز ہے, ہتھوڑے ہیں لوہے کے سب, یہ اس میں کون جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے راستے کو خواہشات سے پر کر دیا. خواہش کے پیچھے چلنے والے جو ہوتے ہیں, خواہش راستے کو خواہشات سے پر کر دیا. پھر فرمایا جبریل اب جاؤ اور جہنم کو دیکھو. حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کو جب دیکھا اور اس کے راستے کو جو خواہشات سے بھرا ہوا ہے, نفس کے پیچھے چلنے والوں کے اس سے بھرا ہوا ہے, تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا اس میں جانے سے کوئی نہیں بچ پائے گا.
کیا فرمایا؟ اس میں جانے سے کوئی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ اس کا راستہ خواہشات پہ، اور خواہشات کے پیچھے ہر آدمی چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا رہے گا تو دیکھے گا سامنے جہنم نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز، انسان کو برباد کرنے والی چیز ایک یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس کی ہلاکت صرف دنیاوی نہیں ہوگی، وہ تو اس کے پیچھے چلتے چلتے جہنم تک پہنچ جائے گا، یعنی دنیا میں بھی ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں جہنم کا نوالا بنا دیا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، یقیناً جہنم اسی کے پیچھے ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والے اسی کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے جہنمی بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو، تو اپنے نفسی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے پیچھے چلو۔ دوسری چیز فرمائی، انسان کا بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ کنجوسی کے ہی مطابق سارے کام کرے۔ مال میں اب زکوٰۃ کا نمبر آئے تب بھی کنجوسی دکھائے، فطرے کا نمبر آئے تب بھی کنجوسی دکھائے، خیرات کا نمبر آئے تب بھی کنجوسی دکھائے، اہل و عیال پر خرچے کا نمبر آئے تب بھی ہر معاملے میں کنجوسی ہی اختیار کرے، تو وہ جان لے یہ سارا مال کل میدان قیامت میں میدان قیامت میں سانپ کی شکل بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس سے وہ ڈستا ہوا نظر آئے گا۔ تو بخل اس حد تک ہو کہ ہر معاملہ اسی کے ساتھ طے پائے، تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں، اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے۔ آج خواہشات کی پیروی کرنے والے بھی ملیں گے، بخل کرنے والے بھی ملیں گے۔ آپ کو معلوم ہے آج سودی کاروبار بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہش کے پیچھے چلنا، مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے۔ آج لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج لوگ مال غصب کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اپنی طبیعت کے پیچھے اور اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار انبیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے، اور تجارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا ایک نیک صالح تاجر کل میدان قیامت میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی صف میں ہوگا۔ یہ مرتبہ ہے تجارت تاجر کا، لیکن ایک شرط رکھی ہے اس میں جو سب سے ہارڈ ہے، ہارڈ نہیں بلکہ آسان ہے، لیکن اس پر لوگوں کا عمل نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ سچ بول کر تجارت کرے تو وہ کل انبیاء اکرام کے زمرے میں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی صف میں شامل ہوگا۔ لیکن آج کاروبار میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آج کا کلیکشن کم ہوا تو کل معاملہ اور بڑھ گیا، بھئی کلیکشن کم ہوا ہے زیادہ کرو، کہاں سے کریں گے؟ بڑھاؤ، ڈوز بڑھاؤ، مال کی قیمت بڑھا دو، جھوٹ بولو 10 روپے کا ہے 20 روپے میں بیچو، 20 کا ہے 30 میں۔ یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے، نہیں، ہلاکت کے قریب جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب آدمی پریشان ہوتا ہے، تعویذ کرنے والے کے پاس، حضرت تعویذ کر دو، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی۔ برکت ہوگی کہاں سے؟ میرے آقا نے پہلے فرما دیا ہلاکت والے کام تو تم خود کر رہے ہو، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ حضرت دعا کر دیجئے کاروبار نہیں چل رہا ہے، حضرت ایسا ہو گیا کاروبار ٹھپ۔ ارے بھائی جو رسول اعظم نے فرمایا اس کے مطابق چلنے ہی میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اب تم نے اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کر کے یہ سارے معاملات کھڑے کیے ہیں، اب اس میں دعا تعویذ سب سے پہلے تو رسول اعظم کی طریقے پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ اب تعویذ دے بھی دیا تو تم نے اپنے اصل چیز کو تو چھوڑا ہی نہیں۔ کنویں کے اندر اگر چوہیا گر جائے اور پانی ناپاک ہو جائے،
اور آدمی 50 ڈول نکالے لیکن چوہیا تو اندر ہی ہے، پاک ہوگا کنواں؟ نہیں ہوگا پاک۔ اس سے وضو کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ غسل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ پہلے اس چوہیا کو نکالو۔ ایسے ہی تم پہلے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا چھوڑو، برائیوں سے باز آؤ، پھر دیکھو رب کی رحمتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیرتی ہوئی نظر آئیں گی، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی اور چہرے پر نور ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔